بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے پہلے انسان، ہمارے جد اعظم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا۔ یہ سوال ہر انسان کے دل میں اٹھتا ہے کہ جب انسانوں کا وجود نہیں تھا تب اس دنیا میں کیا تھا۔ اس سوال کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت سے دیا ہے۔ ایک صحابی نے جب آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان نہیں بنے تھے تب ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش یعنی سنگھاسن بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا، لکھ۔ تب قلم نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لوح محفوظ یعنی ایک سرکشت کتاب میں درج کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ شنیوار کو مٹی بنائی جس سے بعد میں انسان کی تخلیق ہوئی۔ رویوار کو پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ سوموار کو درخت اور پیڑ پودے اگائے۔ منگلوار کو تکلیف، مصیبتیں، بیماریاں اور ان کے علاج بنائے۔ بدھوار کو نور یعنی روشنی پیدا کی۔ گروار کو چوپائے جانور بنائے۔ شکروار عصر کے بعد انسانوں کے جد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس طرح سے انسانوں کو دھرتی پر بھیجنے سے پہلے ان کی ہر ضرورت کا انتظام کیا۔ انسانوں سے پہلے فرشتوں اور جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا تھا، جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ ابلیس جو بعد میں شیطان بنا فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جنات حضرت آدم سے 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد اور خون خرابہ مچایا تو اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج کر انہیں تہس نہس کر دیا۔ ابلیس اس وقت بھی جنوں کا سردار تھا۔ اس کی بہت عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا نائب یعنی پرتیندھی بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا، اے پروردگار، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر خون بہائے گی اور فساد کرے گی، جبکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ساری زمین سے مٹی اکٹھی کریں۔ اس لیے حضرت آدم کی اولاد میں الگ الگ رنگوں، قد کاٹھی اور مزاج والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مٹی کو گیلا کیا گیا، پھر وہ سوکھ کر بدبودار ہو گئی، پھر سوکھ کر کھنکھنانے والی مٹی بن گئی، پھر آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی سخت کر دی گئی۔ ابلیس اس انسانی ڈھانچے کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انسان کے اندر ایک پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ جب روح ڈالی گئی تو جیسے ہی وہ سر تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تیرا رب تجھ پر رحمت کرے۔ روح جب پیٹ تک پہنچی تو حضرت آدم کو کھانے کی خواہش ہوئی، یعنی انسان کی بھوک دنیا میں پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ آ گئی۔ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کا ساتھ دے۔ لیکن جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنا شروع کیا تو اس نے انہیں اسی درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذمہ دار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس چھین لیا جس سے وہ پہلے ڈھکے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ انہوں نے درخت کے پتوں سے خود کو ڈھانکنا شروع کر دیا اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اس سے یہ اسپشٹ ہوا کہ انسان سے غلطیاں ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب تم زمین پر رہو گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا اور ان کے ساتھ ابلیس بھی اتارا گیا۔
ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند یعنی بھارت میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ یعنی سعودی عرب میں اتارا گیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار جڑواں بچوں کو جنم دیا، جن میں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن تھی۔ اس طرح انسانی نسل کی بڑھوتری شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مٹی سے پیدا کیا۔ اس لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں زمین کی الگ الگ مٹیوں سے بنایا گیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کھجور کے پیڑ کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے محبت سے ان کی اور بڑھنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اے آدم، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ انہوں نے پوچھا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، آپ 3 یا 10 بار درود شریف پڑھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو فرشتوں کی گواہی میں ان کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک کا وسیلہ ہر چیز کے لیے ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر صرف 60 سال ہے تو انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے جن کے نام تھے حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اس گھٹنا سے حضرت آدم علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی سنتان میں بہت سے نبی اور اولیاء ہوں گے۔ اس کا نام شیش رکھنا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے جنت کا پھل کھانے کی تمنا ہے۔ ان کے بیٹے جنت کا پھل تلاش کرنے نکلے، لیکن راستے میں انہیں فرشتے ملے جنہوں نے کہا، تمہارے والد اب کچھ ہی سمے کے مہمان ہیں۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ آ چکا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہو جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اب اللہ کے حکم کے آگے رکاوٹ مت بنو۔ موت کے فرشتے نے جب ان کی روح قبض کی تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا، جنت کی خوشبو لگائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ان کی قبر کو لے کر الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کے مطابق انہیں شری لنکا میں دفن کیا گیا، کچھ کے مطابق جبل ابو قیس میں، اور کچھ کے مطابق عراق میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی کہ جب اس دھرتی پر طوفان آئے تو میرے جسم کو اس کشتی میں رکھنا جو نجات کا وسیلہ ہوگی۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم کو اپنی کشتی میں رکھا اور پھر انہیں بیت المقدس یا عراق میں دفن کر دیا۔ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں نبی کریم اور ان کی مبارک آل سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔